السلام علیکم، میں عبدالستار اور میرے ساتھ ہیں نمرہ سہیل۔ اس ویڈیو میں طارق متین بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ہم بات کریں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ ڈکٹیٹر ہیں یا پھر ڈیموکریٹ ہیں، اور اس کے علاوہ جمیل اصغر بھٹی صاحب کی معافی کا تذکرہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ یہ بتائیں ذرا کیا چل رہا ہے آج کل؟ یہ جو آپ لوگوں نے تال میل جوڑا ہے اچھی بات ہے، تو یہ درخواست تو ہم لوگوں نے کر دی ہے کہ سبسکرائب کریں، لیکن جو موضوع اٹھایا ہے مریم نواز شریف صاحبہ ڈکٹیٹر یا پھر ڈیموکریٹ، مریم نواز شریف صاحبہ ایک وزیر اعلیٰ ہیں یا مریم نواز شریف صاحبہ مشرف کا، ضیاء الحق کا، ایوب کا جمہوری ورژن ہے ایک لبادے میں۔ بڑا امپورٹنٹ ہے، جمیل اصغر بھٹی صاحب کی ایک ویڈیو ہے ہاتھ جوڑ کے انتہائی عجیب و غریب الفاظ میں کہ مجھ سے بکواس کی ہے میں نے۔ اچھا، اس ویڈیو میں اپنے آپ کو بھی برا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، میں نے بکواس کی ہے، میرے بڑے بھائی نے مجھے کہا کہ تم نے جو بکواس کی ہے میں معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، بھٹی صاحب جو ہے وہ انہوں نے معافی مانگ لی جی، اس کے بعد بھٹی صاحب کی ایک وضاحتی ویڈیو آ گئی۔ صحیح ہے۔ وضاحتی ویڈیو میں بھٹی صاحب یہ کہنے لگے کہ میں نے جو معافی مانگی وہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کن حالات میں، وہ الیکشن سے پہلے کی۔ انہوں نے کہا الیکشن سے 10 روز قبل مجھے حراست میں لیا گیا، اس وقت مجھے زبردستی معافی منگوائی گئی۔ یعنی بھٹی صاحب کو شاید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، یہ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اور میرے خاندان کو مسلسل انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ایک بھتیجے ہیں جو الیکشن جیت گئے، مریم نواز شریف صاحبہ کے والد گرامی کے گھر کے حلقے سے، رائے ونڈ سے، جاتی عمرہ سے، احمد رشید بھٹی، وہ بھی اب تک پابند سلاسل ہیں۔ صحیح ہے۔ ایک بندہ جیت گیا اور اس کے بعد وہ اب تک پابند سلاسل ہے، یہ ہوا ہے، اور اس کا حلف بھی نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا اس کے کیس میں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک بحث ہوئی اور اس بحث میں بہت سے لوگوں نے حصہ ڈالا کہ بھٹی صاحب نے یہ کیا معافی مانگی ہے، غلط کیا مریم جیسی خاتون سے معافی مانگ کے۔ صحیح ہے۔ دوسرا ایسے لوگ تھے جو کہتے کہ نہیں، بھٹی صاحب کی وہ ویڈیو جس میں انہوں نے مریم کے بارے میں بات کی تھی، اس ویڈیو کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھٹی صاحب نے ٹھیک کیا معافی مانگی، کیونکہ بھٹی صاحب بہت آگے چلے گئے تھے۔ اچھا، کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کام معافی سے آگے جانا چاہیے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیے، اور آپ لوگ پھر اپنی اپنی اوپینین دیجیے گا۔ سب سے پہلے بھٹی صاحب کی وہ ویڈیو جو نہ ہم بتا سکتے ہیں نہ ہم دکھا سکتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ وہ وائرل بھی کم ہے، تو اچھی بات ہے کہ وہ کم وائرل ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو مجھے آپ بتائیے کہ ایک بندہ جو مریم نواز شریف کے شاید والد کی عمر کا ہی ہوگا کم و بیش، وہ بندہ جو گفتگو کر رہا ہے مریم نواز شریف کے بارے میں، اور کہاں کر رہا ہے؟ کسی نجی محفل میں نہیں کر رہے ہیں، اوپن بالکل وہ دیکھ رہے ہیں ہم کہ بہت سے لوگ مجمع میں بیٹھ کے کھڑے ہو کے وہ جس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ معافی بھی مانگ رہے ہیں تو اچھا، ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ گفتگو کرنے کے بعد انہوں نے معافی مانگی ہو، وہ معافی بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے زبردستی منگوائی گئی۔ اس کا مطلب آپ ابھی بھی شرمندہ نہیں ہیں آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ان کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو بھرا مجمع اس کو سیلیبریٹ کر رہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے۔ ایک خاتون کو آپ ریپ کی دھمکی دیں، بلکہ دھمکی بھی نہیں، سریعام دھمکی، اس گھٹیا ترین ہے، لیکن مطلب خواہش کا اظہار تھا اس میں، اس طرح کی گفتگو تھی۔ جب آپ نے یہ گفتگو کر دی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی معافی کی ویڈیو آئی۔ اب آپ کا یہ کہنا، اور یہ کہہ بھی نہیں رہے نا کہ آپ کی یہ معافی جو آپ سے تشدد کے ذریعے منگوائی گئی، آپ کہہ رہے ہیں زبردستی منگوائی گئی۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا، پھر آپ لگتا ہے کہ میں نے سیاسی طور پر اتنی پوزیشن اوپر لے لی ہے، اب میں معافی مانگوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا، لوگ کہیں گے صاحب کیا ہو گیا آپ کو۔ دیکھیے، میں مطلب وہ ابھی بھی اپنے ان الفاظ پر شرمندہ نہیں، اور اس کو آسان کر دیں نا، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے مریم کے بارے میں وہ گفتگو کی تھی جو انتہائی قابل اعتراض گفتگو ہے، تو کیا تب ان پہ تشدد ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا، تب تو وہ آزاد تھے، فری ہے۔ تب ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے تھے، مسترد کیے جا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، اس پر انہیں شکایت تھی۔ صحیح ہے۔ کیا اس عمل پر ان لوگوں کو ریلیف ملا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ ریلیف ملا تھا، اور کہاں سے ملا تھا؟ عدالتوں سے ملا تھا۔ یہ عمل نون لیگ کی بی ٹیم بن کر نگراں حکومت نے انجام دے دیا، تو
اگر بھٹی صاحب کو تنقید کرنی تھی, بھٹی صاحب کو بات کرنی تھی خلاف, تو وہ ٹارگٹ محسن نقوی ہونا چاہیے تھا, یا وہ ٹارگٹ مریم ہونی چاہیے تھی, یا انوار اللہ. مریم نواز شریف صاحبہ پر اگر آپ تنقید کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مناسب الفاظ ہونے چاہیے. تنقید کریں, پرابلم نہ کریں, توہین نہ کریں. تو جو آپ نے ایک ریپ کی دھمکی سے بھی آگے چلے گا, یہ باتیں کی ہیں. اور جب آپ خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جس طرح آج ویسے خواتین کا عالمی دن بھی ہے, بالکل, تو پھر اگر آپ کی پارٹی کی خواتین کی عزت بے شک اتنی ہے تو پھر دوسری پارٹی سے بھی آپ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن خواتین کی عزت جو مقام ہے آپ اس کے الفاظ تو صحیح سے استعمال کریں. دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ اس وقت ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ سی ایم ہیں؟ کیا یہ فیصلہ ہو چکا ہے؟ نہیں, وہ ان کے تحفظات ہیں ابھی بھی. مہر شرافت کے تحفظات کو تو چھوڑیے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر مریم نواز شریف کے فارم 45 نہیں, ٹھیک ہے, نہیں اوور رائٹڈ بھی نہیں ہے, اوور رائڈ والے وائٹو والے وہ بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یا نئے بنا کر ڈالے گئے وہ بھی نہیں ہیں. تو مریم نواز شریف صاحبہ کی تو وکٹری مشکوک, اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے. بالکل. مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے محسن نقوی کی حکومت کیا کر رہی ہے؟ لیکن اس سے پہلے جب, کیونکہ وہ تو انتخابات ہوئی نہیں تھے, تو تنقید تب محسن نقوی صاحب یا نگراں حکومت پر ہی کی جا سکتی تھی, تب وہی کر سکتے تھے. That is what my point is. تو یہ غلط کیا گیا بھٹی صاحب کی جانب سے. مریم نواز شریف صاحبہ زیادہ غلط ہوں گی, اگر تشدد بھی ہو گیا تو بھی مریم نواز شریف صاحبہ زیادہ غلط ہوں گی, مگر آپ ان کو موقع, اگر وہ شامل نہ بھی ہوں, لیکن وہ انٹروین کر کے رکوا سکتی ہیں تشدد جو اس وقت ہو رہا ہے پنجاب میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ جن گراؤنڈز پر جا رہے ہیں ان گراؤنڈز پر تو آپ اپنی پارٹی کے لیے ریلیف لیتے رہیں, آپ باقاعدہ ندامت کا سامان پیدا کر رہے ہیں خاتون کے لیے اس طرح سے بات کر. اور اس کے علاوہ مریم صاحبہ کے حوالے سے پھر اوریہ مقبول جان صاحب نے, اور اچھا ویسے اوریہ صاحب نے جو ٹویٹ کیا, وہ ٹویٹ میں نے اوریہ صاحب کو کہا کہ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیجئے, کیونکہ یہ مریم کو نقصان نہیں پہنچا رہا, یہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے, آپ کو یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دینا چاہیے. اور انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے, انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے نے ایک امپیکٹ ڈالا اور وہ سوچ بھی رہے ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے اور رجوع کیا ہو, بعد میں ڈیلیٹ کر دیا ہو. تو اب آپ ایک چیز دیکھیے کہ اوریہ صاحب کا وہ جو ٹویٹ ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا, تو جو چیز ڈیلیٹڈ ہے کیا ہم اس کے کانٹینٹ پہ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ جو شخص کہہ رہا تھا کہ میرا کانٹینٹ ہے وہ چلا گیا, مان گیا ہے کہ غلط کیا اس نے, تو رجوع کر لیا. ایک سبق ہے. اب وہ ٹویٹ میں اس کے کچھ ورڈز پہ یا اس کے مفہوم پہ ضرور بات کروں گا. ہوا کیا تھا, مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم پیچھے, پرویز رشید اینڈ آل, ان کی کیبنٹ کے لوگ وہ پیچھے بیٹھے ہیں ان کے, اور سامنے ان کے وہ جو ڈیبیٹ جیت کر آئے ہوئے بچے, انٹرنیشنل مقابلہ جیت کر, وہ ان کے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے میں کمرے میں اے ایس پی صاحبہ بھی تھی نا, اے ایس پی صاحبہ, شہن بانو صاحبہ بھی آتی ہیں اسی جگہ پر, وہ کم آن گیو می اے ہگ, سو پراؤڈ آف یو, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, وہ ان کو وہ ویڈیو آ گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ درمیان میں بیٹھی ہیں, سامنے اسٹوڈنٹس ہیں, پیچھے ٹیم ہے, اور اوریہ صاحب نے ٹویٹ کر کے کہا کہ ایسے بیچوں بیچ تو کوئی پرفارمر بیٹھتا ہے. اچھا پرفارمر بیٹھتا ہے, ہو سکتا ہے اس کے بعد کوئی آئٹم بھی پیش کیا گیا ایک عورت کے بارے میں. اب یہ جو ورڈ آئٹم ہے, دیکھیے آئٹم جب سیل لگتی ہے نا دکان پہ, تو وہ اتنے آئٹمز سیل کیے گئے ہیں, تو اب ہاں, بٹ یعنی نمبر آف ورائٹیز, فلیورز, آئٹم. اب مریم نواز شریف صاحبہ کو اگر آپ اس ٹویٹ کو ایک خاتون پرفارمر کی اگر آپ بات پرفارمر کا ورڈ ذہن میں رکھ کے اب آپ آئٹم پہ جائیں گے, تو ہمارے ہاں آج کل یہ ورڈ کیا معنی رکھتا ہے؟ بہت ساری اداکارائیں یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہتی. آئٹم سانگ, ٹھیک ہے. فلموں میں جب کسی برے کیریکٹر کو یاد کیا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آئٹم سانگ. نہیں, خاتون کو, بری خاتون کو آئٹم کہا جاتا ہے. اور ظاہر ان کے ٹویٹ سے سب لوگ وہی لنک کر رہے ہوں گے. کچھ لوگوں نے اس جگہ امراؤ جان ادا کی ریکھا والی تصویریں یا دیگر تصویریں, یہ تصویریں لگا کر کہا کہ آئٹم پرفارمنس, لوگوں نے یہ باتیں کی. ظاہر اتنی بڑی شخصیت اگر اس طرح کا ٹویٹ کر رہی ہے تو پھر ظاہر ہے لوگ تو کنیکٹ کریں گے اور لنک کر رہے ہوں گے اور ٹرول بھی کریں گے اس کو. اب اوریہ صاحب جو ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک آدمی جو بیوروکریسی میں قد کاٹ دیکھیں, اپنا رتبہ دیکھیں, ایک آدمی بیوروکریسی میں بہترین پوزیشنز پہ, سب سے بڑی پوزیشنز پہ کام کر چکا,
چیف مطلب وہ آدمی جو ہے وہ چیف سیکرٹری بھی رہ چکا, وہ آدمی کمشنر رہ چکا مختلف جگہوں پر. پھر وہ آدمی جو ہے وہ کالمز لکھتا ہے, بہت بڑے دانشور ہیں, وہ صاحب کتاب آدمی ہے, وہ آدمی اسکالر ہے. وہ پھر جب ٹرانسمیشنز میں, رمضان کی مختلف ٹرانسمیشنز میں بیٹھتا ہے تو اس کی گفتگو میں اسلامی جو گفتگو ہوتی ہے اور اسلامی حوالے موجود ہوتے ہیں. اب وہ عاریہ صاحب جب یہ ٹویٹ کرتے ہیں تو ہم تو ان کے شاگردوں میں شامل ہیں, اسی لیے میں نے کہا سر مطلب آپ کے اسٹیچر کا نہیں ہے نا. اور اگر آپ بھی جمیل اصغر بھٹی صاحب اور ان کے دیگر لوگوں پر تو یہ الزامات ہیں کہ جی یہ زمینوں پر قبضہ کرنے والے لوگ ہیں. احمد رشید بھٹی مقابلے کا امتحان پاس کر کے وہ فیلڈ چھوڑ کے واپس سیاست میں آ گیا, وہ تو پڑھا لکھا لڑکا, ٹھیک ہے. جمیل اصغر بھٹی صاحب جو چچا ہیں اور یہ جو پوری فیملی ہے, آپ دیکھیے ان پہ قبضے کے الزامات ہیں. جب آپ بات کریں گے مریم کو فاؤل پلے کا موقع دیں گے, اور مریم کا خاندان بھی کون سا, کوئی حاجی ثناء اللہ کا خاندان ہے, ٹھیک ہے نا, پورا خاندان سیاسی, ٹھیک ہے. تو میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ فاؤل پلے کا موقع دیں گے تو جمیل اصغر بھٹی نے دے دیا تو دے دیا, ٹھیک ہے, لیکن عاریہ مقبول جان صاحب بھی یہ موقع دے دیں, مطلب تنقید کرنے کو آپ کے پاس اتنی, یعنی پھر آپ مریم نواز صاحبہ یا پھر ان کی کیبنٹ سے کوئی اٹھ کر کہے گا کہ دیکھیں آپ کے جو صحابی جو پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو ذاتی حملے کر رہے ہیں. تو اتنی چیزیں ہیں مریم نواز شریف پہ تنقید کرنے کو, یعنی جس طرح سے حکومت چلائی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے ٹک ٹاک چینل بنا لیے دو. بالکل آپ ان کی کارکردگی پر جو ہے وہ تنقید کر سکتے ہیں, لیکن ان کو پرسنلی دیکھیے کہ یہ جو سرگودا میرات میں مریم نواز شریف نے کیا ہے, ایک خاتون کے پاس آپ گئی ہیں اور اس کو جا کے آپ نے گلے لگایا, وہ سسک رہی ہے, رو رہی ہے. آپ نے پہلا سوال کیا پوچھا ہے پتہ ہے, دیکھیے اگر وہ ویڈیو دیکھیں نا آپ, تو مریم نے پہلا سوال پوچھا ہے آپ کی بیٹی تھی, بالکل ایسے. دوسرا سوال پوچھا یہ اس کی بہن ہے, آپ کو کچھ بھی نہیں پتا. پھر اس کے بعد وہ سسکتے ہوئے آپ کے گلے لگ کے رو پڑی, کیونکہ اس کو آپ سے انصاف کی امید ہے. متاثر تھے ان کے پاس آ گئے, آپ نے ان کو کیمروں کے سامنے بٹھا دیا. ہمارے معاشرے میں ایسے وکٹمز کو کیمروں کے سامنے کہاں بٹھایا جاتا ہے, وہ بٹھا دیا. پھر اس کے بعد ان سے پوچھ رہی ہیں کیا ہوا, وہ اپنی کہانی سنا رہی ہے, وہ سسک رہی نا گلے لگ کے مریم کے, اور دونوں کو مریم نے گلے لگا رہی ہے ماں بیٹی کو. تو مریم کا ایک جملہ ہو سکتا تھا وہاں پہ, گھبراؤ مت, پریشان مت ہو, ہم ہیں نا, ہم کریں گے, ہم یقینی بنائیں گے, اللہ تعالیٰ غارت کرے ان لوگوں کو, بڑا ظلم ہوا ہے آپ کے ساتھ, دس کائنڈ آف اے تھنگ. وہ رو رہی ہے, اس کی بچی مار دی گئی, 12 سال کی بچی, اور مار کے گھر میں لاک کر دی گئی, لاش خراب ہو رہی ہے. مریم کیا کہہ رہی ہے, کوئی بات نہیں. کوئی 5 بار مریم نے کہا ہے کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. میں حیران تھا, میں نے کہا آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اور کیمروں کے سامنے بہت بڑی بات ہے, اور آپ تسلی دینے کے بجائے ان کو اس طرح کے. تو مریم نواز شریف صاحبہ کو شاید کیمرے میں مریم صاحبہ کا اس کے علاوہ کہ میڈم بچیاں کنفیوز ہو جاتی ہیں. ہاں نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو وہ روزانہ باقاعدہ طور پر وہ مٹیریل دے رہی ہیں کہ جن کی بنیاد پر ان کے طرز حکمرانی پر تنقید بڑی آسانی کے ساتھ کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ علاوہ مریم صاحبہ نے ابھی کہا نا کہ پاکستان تحریک انصاف والے اگر احتجاج کریں گے تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی. آپ نے تو یعنی کہ موقع ہی نہیں دیا نا احتجاج کرنے کا. تو نہیں ہے نا, یہ تو جمہوریت ہے نا, آپ بنیادی حقوق کیسے. ماضی میں آپ تو اسی کا یعنی یہی پوزیشن لیتی رہی نا کہ صاحب دیکھیں ہمیں احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا, ہم برباد نہیں. اور ان لوگوں کو تو باقاعدہ فیسلیٹیٹ کیا گیا, یہ لوگ لانگ مارچز, ملٹیپل لانگ مارچز لے کر نکلے, ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا. تو اب مریم نواز شریف صاحبہ کو تنقید کا نشانہ بنانے والے ایک چیز سوچیں کہ ایسے یہ کام کرنا ہے کہ آپ جمہوری حدود و قیود کے درمیان رہیں, اور وہ غلط کر رہی ہیں, ان کی غلطی کو غلط کہیں. اسی پر ختم کرتے ہیں. جون ایلیا صاحب کہتے ہیں نا کہ آؤ اختلاف رائے پر اتفاق کر لیں. پھر ملاقات ہوتی ہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.